بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج آپ حضرات کے سامنے آنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے ایک درد دل، ایک فریاد، ایک التجا، ایک عرض لایا ہوں کہ بات یہ ہے کہ برادران اسلام کہ ایک مولوی صاحب جو ایک مسجد کے امام ہیں اور جن کا کام مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھانا ہے، اور وہ مولوی صاحب، وہ حضرت، وہ امام صاحب، گرمی ہو یا سردی، زمین اوپر چلی جائے، آسمان نیچے آ جائے، لیکن وہ حضرت ہیں کہ مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ مسجد کے اندر نمازیوں کو نماز پڑھانا ہے، اور یہی ان کا مقصد ہے، اور اسی کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اور وہ مولوی صاحب ہر حال میں مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ 5-10 منٹ مسجد پہلے چلے جائیں اور مسجد جا کر نمازیوں کو نماز پڑھا سکیں، اذان دے سکیں، نماز پڑھا سکیں۔ یہی ان کا مقصد ہے۔ اور بالفرض اگر مولوی صاحب کسی وجہ سے مسجد نہیں آتے، یا دیر سے آتے ہیں، یا نماز قضا ہو جاتی ہے مولوی صاحب سے، تو وہ لوگ بھی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جنہوں نے خود کبھی مسجد کا راستہ بھی دیکھا نہیں ہوتا، کہ جنہوں نے خود کبھی ایک نماز بھی باجماعت ادا نہیں کی ہوتی، وہ لوگ بھی امام صاحب پر باتیں کرنے اور باتیں بنانے لگ جاتے ہیں کہ جی آج امام صاحب جو ہے مسجد نہیں آئے، کہ آج امام صاحب نے نماز نہیں پڑھائی، یا آج امام صاحب جو ہے مسجد دیر سے آئے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امام صاحب مسجد دیر سے آئے ہیں یا مسجد نہیں آئے، تو آپ بتائیں کہ آپ نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی؟ خیر، بات تھوڑی لمبی ہے، لیکن جو ہے مولانا صاحب کی عزت کرنا، ان کو عزت دینا، ان کا حال دریافت کرنا، یہ محلے داروں کا حق ہے۔ کیونکہ ایک امام صاحب جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک آتے ہیں، آپ کے محلے کے اندر آتے ہیں، آپ کی مسجد کے اندر آتے ہیں، تو صرف اور صرف آپ کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اور خدمت، وہ خدمت کہ جو دین کی صورت میں آپ وہ وہ خدمت کہ جو دین کی صورت میں کی جائے، مثال کے طور پر نماز پڑھائی جائے، آپ کے بچوں کو سبق پڑھایا جائے، یہ مولوی صاحب کا حق ہے آپ پر، اور مولوی صاحب وہ حق بھرپور ادا کرتے ہیں۔ لیکن کسی وجہ سے اگر مولوی صاحب مسجد نہیں آتے، تو ہر کوئی مولوی صاحب پر باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ خیر، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ کہ ایک روز اپنے کچھ رشتہ داروں کے گھر بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، تو باتوں باتوں میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بات کرتے کرتے بات مسجد کے امام صاحب تک پہنچ گئی، اور وہ امام صاحب جن کے بارے میں وہاں بات چل رہی تھی، وہ میرے استاد تھے، کہ جنہوں نے مجھے قاعدہ پڑھانا سکھایا، الف با سکھایا، پھر یا تک الف با پڑھایا، پھر قاعدہ ختم کروایا، ناظرہ شروع کروایا، حفظ شروع کروایا، اور مجھ ناچیز کو مصلی پر کھڑے ہونا، مجھ ناچیز کو اس بچپنے سے اٹھا کر، اس لڑکپن سے اٹھا کر مجھے ایک مصلی پر کھڑا کیا، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان مجھ پر۔ لیکن اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر میرے ہی استاد محترم پر باتیں بنتی رہی، اور میں باتیں سنتا رہا۔ جب بات قابل برداشت نہ ہوئی، کہ بات میری برداشت سے باہر ہو گئی، تو میں نے اس محفل کے اندر صرف اتنا کہا کہ چاچو جان، آپ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بولنا مناسب نہیں، پر آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کی باتیں غلط ہیں، کہ مولوی صاحب جو جن کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں، جن امام صاحب کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے استاد ہیں، اور میں اپنے ان استاد کے بارے میں باتیں سننا مناسب نہیں سمجھتا۔ خیر، بہرحال معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ان حضرات کی باتیں یہ تھی کہ مولوی صاحب ہمیں نمازیں نہیں پڑھاتے، مولوی صاحب ہم سے سلام نہیں کرتے، جب ان کا کوئی کام پیش آتا ہے تو سب سے پہلے باگے چلے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ مولوی صاحب جو ہے کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھاتے۔ ارے نادانوں، ارے نادانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ آخری بار مسجد کب گئے تھے؟ آپ نے آخری بار باجماعت نماز کب ادا کی تھی؟ یا آپ آخری بار فجر کی نماز ادا کرنے مسجد کب گئے تھے؟ کہ آپ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ آپ اولیاء اتقیاء بن گئے ہیں، ولی اللہ آپ بن گئے ہیں،
اور قاری صاحب جو ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے وہ آپ کو جھکیں، آپ کو سلام کریں. حضرت کہتے ہیں کہ مجھے قاری صاحب سلام نہیں کرتے. ارے قاری صاحب کا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے، قاری صاحب کا رتبہ آپ سے بڑا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ قاری صاحب کو سلام کریں. قاری صاحب آپ کے محلے میں آئے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کا حق بنتا ہے آپ کے کہ آپ قاری صاحب کو سلام کریں، قاری صاحب سے حال دریافت کریں، قاری صاحب سے پوچھیں کہ قاری صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اور ایک قاری صاحب جن کی تنخواہ ایک محلے سے 5-6 ہزار بنتی ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہزار، اس سے اوپر کسی قاری صاحب کی تنخواہ نہیں ہوتی، کسی قرہ حضرت کی، کسی امام کی تنخواہ نہیں ہوتی کہ 7 ہزار تنخواہ بنتی ہے. اور وہ بھی اس صورت میں کہ ہر گھر قاری صاحب کو 200-250 روپے تنخواہ دے گا. لیکن وہ 200-250 روپے تنخواہ بھی پورا محلہ ادا نہیں کرتا. 20-20 ہزار، 30-30 ہزار روپے بقایا جات بن جاتے ہیں قاری صاحب کے. اور باتیں ایسے بناتے ہیں کہ جیسے مولوی صاحب قاری صاحب آپ کے نکاح میں آئے ہوں. آپ نے قاری صاحب کو اپنے نکاح میں لے لیا کہ آپ جیسا چاہیں گے قاری صاحب ویسا کریں گے. براہ کرم اپنے مساجد کے اماموں کا ادب کریں، قراء حضرات کا ادب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.